مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب بڑے ہی بلیغ انداز میں بہت مختصر لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار بیان کر دیا ان آیات نے، بہت ہی بلیغ انداز میں کہ کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ کامیاب انسان اور ناکام انسان کو بیان کرنے کے لیے، اور کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے شاید اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی منتخب نہیں کر سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اما عربی میں کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بہرحال، جیسے ہم کسی سے بحث کر رہے ہوں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ کی رائے یہ ہے کہ کرنا چاہیے، سامنے والی کی رائے ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب وہ اس پہ دلائل دے رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ آخر میں آ کے جو ہے نا ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے میں تو یہ کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہرحال ہر حالت میں چاہے آپ کے دلائل مضبوط ہوں یا کمزور ہوں، میں تو بہرحال یہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ بھی یہاں وہی طرز اختیار فرما رہے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے کہ تم قیامت کے وجود کا انکار کرو یا اقرار کرو، تم اس بحث میں لگے رہو کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اما کچھ بھی ہو جائے میں نے تو جو ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیا وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ من طغى، جس نے زمین میں شرارت کی اور جس نے طغیانی اور نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کا معیار کیا ہے؟ آثر الحیات الدنیا، جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ کا معاملہ ہوا اس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو برباد کر دیا۔ یعنی اصول یہ بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانا منع ہے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا منع ہے، یہ نہیں ہے۔ فرمایا کچھ مواقع ایسے آئیں گے کہ تم اگر دنیا کے پیچھے لگو گے تو آخرت جا رہی ہوگی، اور کچھ مواقع ایسے آئیں گے کہ دنیا کے پیچھے لگو گے تو آخرت کا نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم حلال کماتے ہیں، اس سے ہماری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے۔ ہم حلال کھاتے ہیں، اس سے ہماری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے۔ ہم رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اس سے ہماری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے، شریعت کا بھی حکم ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم دنیا کی ان چیزوں میں پڑیں گے تو آخرت کا نقصان ہوگا۔ نماز کا وقت ہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے آپ ظہر تک بیٹھیں، آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اب اگر آپ پیسے کے چکر میں نماز چھوڑیں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا تھا، آپ نے اس ٹکراؤ میں ترجیح کس کو دی؟ دنیا کو۔ تو اللہ نے بجائے ایک جزیہ الگ سے بیان کرنے کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جب بھی ایسا موقع آئے کہ تم اگر اس وقت دنیا حاصل کر رہے ہو تو آخرت تم سے روٹھ رہی ہو، ایسے موقع پر جس نے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کی پرواہ نہیں کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ یقین کر لے کہ جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے اور ناکام ہے وہ انسان۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال کچھ بھی ہو جائے، اما کا مطلب میں نے بتایا آپ سے، کچھ بھی ہو جائے، تم آخرت کو مانو یا نہیں مانو، لیکن میرے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے، ناکامی کا معیار میں نے بتا دیا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈر گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کسی بھی کام سے پہلے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے وہ اللہ سے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کام کا موقع آیا اور اسے معلوم ہے شریعت کا حکم کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نے اپنی یہ خواہش پوری کی تو اللہ مجھ سے روٹھ جائے گا اور اس کی مجھے سزا مل سکتی ہے، تو فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور اتنا ڈرا، اب دیکھیں یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے اتنا ڈرا کہ رونے لگا، اتنا ڈر گیا کہ کانپنے لگا، اتنا ڈر گیا کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو گیا۔ نہ یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اتنا ڈرا کہ اس حرام خواہش سے اپنے آپ کو روک لیا اس نے، اس کا دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کا، لیکن وہ یہ سوچ کر زنا سے رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا، مگر یہ سوچ کے رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا ہے نماز قضا کرنے کا، مگر یہ سوچ کے رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس کا دل
دل چاہ رہا ہے کہ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کروں، میں اس کو جھڑک کے جواب دوں، مگر یہ سوچ کے ڈر گیا اور رک گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی اپنے آپ کو بری خواہش سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت کی نعمتیں ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کے باغات ہیں جو اس کو ملیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان کیا کہ سارا دن میں تمہاری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ان میں بس یہ دیکھ لیا کرو کہ کون سی خواہش ایسی ہے جس کے پورا کرنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اگر ایسی خواہش ہے تو اس کو چھوڑ دو، چھوڑنے والوں میں داخل ہو گئے تو کامیاب لوگوں میں اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر اس خواہش کو پورا کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔